السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، جسم کو بچانے کے لیے قدرت نے کچھ چیزیں ضروری قرار دی ہیں۔ عالم ہو، جاہل ہو، عرب و عجم ہو، کافر ہو، مسلم ہو، کھرب پتی ہو، فقیر ہو، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے بغیر جسم سروائیو نہیں کرتا، آدمی بچتا نہیں۔ مثلا ہوا، اب آدمی کینیڈا کے لوگ کہیں ہمارے لیے ہوا ضروری نہیں ہے، ناروے والے ایسا نہیں ہے۔ اولاد آدم کی سروائیول کے لیے، بقا کے لیے ہوا ضروری ہے۔ 1.5 منٹ اگر ہوا نہ ملے تو پوری کائنات ختم ہو جائے۔ اس طرح غذا انسانی وجود کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ 2 ٹائم کھاتے ہیں، 3 ٹائم کھاتے ہیں، غذا میں پانی ہے، پھل ہے، بیلنس ڈائٹ ہے۔ اس طرح نیند، دن میں 1-2 دفعہ نیند لینی پڑتی ہے، گھنٹہ لیں، آدھا گھنٹہ، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو حیات کی بقا کے لیے ضروری ہیں، بلا استثناء۔ کوئی مذہب ہو، مسلک ہو، خطہ ہو، جنس ہو، قبیلہ ہو، فرد ہو، عمر ہو، ضرور۔ اس طرح کامیابی کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہیں۔ کامیابی کسے کہتے ہیں؟ پہلے تمہارے ہاں کامیابی کا تصور غلط ہو گیا۔ ڈاکٹروں کے ہاں کامیابی اور ہے، پروفیسروں کے ہاں اور ہے، تاجروں کے ہاں اور ہے، کاشتکاروں کے ہاں اور ہے، زمینداروں کے، ہر ایک کامیابی یہ ہے کہ آدمی 6 مراحل پہ کامیاب ہو جائے، اس کو کامیاب کہتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، دنیا میں عزت ملے، نزا میں کلمہ ملے، قبر میں وسعت ملے، پل صراط پہ عافیت ملے، میزان میں جھکاؤ ملے، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے، اور جنت الفردوس میں نبیوں کا قرب ملے، اس کو کامیاب کہتے ہیں۔ باقی کوٹھی بڑی ہوگی، پیسے بڑے ہوگے، مکان، اس کو کامیابی نہیں۔ یہ کامیابی کا ناقص ترین، محدود ترین تصور ہے جو یورپ کے ہیں، جو نان بیلیور ہیں، آخرت کا یقین نہیں رکھتے۔ ہر وہ شخص جو آخرت کا یقین رکھتا ہے اس کے لیے کامیابی کا ایک وسیع مفہوم ہے۔ تو کامیابی کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہیں، کمپلسری ہیں، ناگزیر ہیں۔ اس کے لیے جس طرح ایک آدمی جتنا بیزی ہو اس کو کھانا پڑتا ہے، جتنا بیزی ہو واش روم جانا پڑتا ہے، جتنا بیزی ہو، انتہائی بیزی ہو، نیند لینی پڑتی ہے، ہوا لینی پڑتی ہے۔ آدمی کہے جی مجھے سانس لینے کی فرصت نہیں، سانس پھر بھی لینا ہے، مجھے ملنے کی فرصت نہیں، نیند پھر بھی لینی ہے۔ جس طرح یہ چیزیں جسم کی حیات کے لیے ضروری ہیں، اس طرح کامیابی کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ٹاپ آف دی لسٹ ہے یقین کا صحیح ہونا۔ یقین پیدا کرے غافل کے مغلوب گماں تو ہے۔ یقین کا دوسرا ترجمہ ایمان ہے۔ یقین کی 4 صورتیں ہیں۔ یہ وہ چیزیں جو آپشنل نہیں ہیں، سہولیات نہیں ہیں، فضولیات نہیں ہیں، تعیشات نہیں ہیں، آسائشات نہیں ہیں، ضروریات میں ہیں، جس کے بغیر کامیابی کی ہوا نہیں لگتی۔ سب سے پہلا یقین آدمی لاشعور میں یہ بٹھائے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ یہ یقین ہے قرآن کے بقول۔ اگر اللہ کسی کو ذلت دینا چاہے کوئی عزت نہیں دے سکتا، اگر عزت دینا چاہے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ اس میں استثناء کوئی نہیں۔ اللہ کے ہاں جو چیز اللہ نے طے کر دی وہ ہو کے رہے گی۔ یہ یقین آدمی کو چاپلوسی سے، خوشامد سے، جی حضوری سے، بچنے سے، جھکنے سے، 2 نمبر کام کرنے سے، اپنے جیسے انسانوں کے سامنے بچنے سے بچاتا ہے کہ آدمی کہتا ہے بہت دور سے فیصلے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے جب زمین آسمان کو اللہ نے بنایا تو بنانے کے بعد جو پہلا آرڈیننس کیا، پہلا خطاب کیا، پہلی گفتگو کی کائنات کی پوری مخلوق کے نام، وہ کیا تھی؟ حامیم سجدہ میں غالب بناتا ہے۔ پہلا آرڈیننس جو کائنات کی ہر مخلوق کے نام اللہ نے تخلیق کائنات کے بعد پاس کیا وہ تھا فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها۔ اے پوری کائنات اس بات کو تسلیم کرو کہ اس کائنات میں وہ ہوگا جو میں چاہوں گا، اور وہ وجود پذیر، وقوع پذیر نہیں ہوگا جو میں نہیں چاہوں گا۔ جس طرح ایک باس کہتا ہے آپ لگا لیں زور، آخر پہ سائن تو میں نہیں کرنے ہیں،
ہم کہتے ہیں جی ممکن ہے آپ کو بائی پاس کر کے کام ہو جائے، تو آپ کہتے ہیں دیوانے ہیں، جب تک میں سائن نہیں کروں گا اس کو فائنل اپروول نہیں ملے گی۔ کائنات کی فائنل اپروول خالق کے کائنات کی قسم اکیلے اللہ کے پاس ہے۔ یتنزل الامر بینہم لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ اللہ روزانہ فیصلے بھیجتا ہے، اس کو صحت دو، اس کو بیماری دو، حدیث پاک میں آتا ہے۔ روزانہ اللہ لوح محفوظ پر 360 مرتبہ نگاہ ڈالتا ہے جہاں میرے اور آپ کے نام لکھے ہیں، اور نام پہ نگاہ ڈالنے کے بعد کہتا ہے اس کو بیمار کر دو، اس کو صحت دے دو، اس کو نفع دو، اس کو شکست دو، اس کو عروج دو، اس کو زوال دو۔ تو اللہ کی نگاہ روزانہ 360 مرتبہ لوح محفوظ پہ جس نام کے حوالے سے جو پڑ گئی، اب اس نگاہ کے فیصلے کو بدلنا کائنات کے کسی انسان کے بس کا روگ نہیں۔ اس کو کہتے ہیں یقین درست ہونا۔ یقین منتشر ہو جائے تو پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ عمل کی کھیتی ویران ہو جاتی ہے۔ جیسے پودوں کو آپ کڑوا پانی دیں تو پھول ختم ہو جائیں گے، غنچے ختم ہو جائیں گے، پھل ختم ہو جائیں گے، پتے ختم ہو جائیں گے۔ اگر آدمی کا یقین مزمل ہو جائے، ڈھیلا ہو جائے، یقینوں کے انتشار کو شرک کہتے ہیں، یقینوں کے اجتماع کو توحید کہتے ہیں۔ کرتا دھرتا کون ہے تو اکیلا، اس کو یقینوں کے اجتماع کہتے ہیں۔ کرتا دھرتا کون ہے تو 3 قسم کے، روز اول سے اللہ کی ذات کے یقین میں 3 پارٹنر رہے ہیں ڈے 1 سے۔ جب سے شرک کا آغاز ہوا اس کائنات میں، شرک ہمیشہ 3 راستوں سے نقب لگاتا ہے۔ بت کرتے ہیں، اصنام پرستی، 360 کے لگ بھگ جس کے نمائندہ مشرکین مکہ تھے۔ یہ عزت دیتا ہے، یہ صحت دیتا ہے، یہ فتح دیتا ہے، یہ شکست دیتا ہے۔ یہ پہلا وار ہے توحید کے نقب میں لگانے کے لیے اصنام پرستی۔ دوسرا وار ہے مظاہر فطرت کرتے ہیں، سورج کرتا ہے، چاند کرتا ہے، گنگا کرتی ہے، جمنا کرتا ہے، آگ کرتی ہے، مٹی کرتی ہے، پہاڑ کرتے ہیں، پتھر کرتے ہیں، ہنومان کرتے ہیں، گائے کرتی ہے، گو ماتا کرتی ہے۔ جتنی بھی گاڈ کریٹڈ چیزیں ہیں، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں، ان کو ڈائریکٹ انڈائریکٹ اللہ کے اختیارات میں شامل کر لینا۔ دنیا کے کتنے ملک ہیں جو مظاہر پرست ہیں، انڈیا اس کا بڑا خوفناک ثبوت ہے۔ یہ دوسرا خوفناک نقب ہے جو توحید کے محل میں لگائی جاتی ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ مرے ہوئے لوگ کرتے ہیں، مرحومین۔ عیسیٰ علیہ السلام کرتے ہیں، عیسائی کہتے تھے۔ ہمارے ہاں یہ ایک جملہ ہوتا ہے، ماں کی دعا، باپ کی دعا کیوں نہیں؟ بسوں کے پیچھے، گاڑیوں کے پیچھے، گھروں میں ایک فکرہ ہوتا ہوگا، ماں کی دعا، ماں کی دعا۔ تو یہ ماں کی دعا ہے، باپ کی دعا کیوں نہیں؟ شریعت میں عقیدت کے فیصلے ماں کرتی ہے اور اہم فیصلے باپ کرتا ہے۔ جنت کا درمیانی دروازہ باپ ہے۔ جس جنت میں جانا ہے، اگر وہ جنت ماں کے قدموں میں ہے تو اس جنت کا دروازہ باپ ہے۔ لیکن یہ ہم کیوں کہتے ہیں ماں کی دعا؟ ہمارے یہاں فکر عام لکھا ہوتا ہے، ماں کی نظم ہوگی، ماں کے حوالے سے نظم، ماں کے حوالے سے بیان۔ باپ کے حوالے سے نظمیں بہت کم ہوتی ہیں اور باپ کے حوالے سے بیان بھی بہت کم ہوتے ہیں۔ حالانکہ تگاری، دہاڑی، اساری، مزدوری، محنت، جان توڑ، تھکن، یہ سارے باپ کے ذمہ ہوتے ہیں۔ لیکن ماں کی دعا کیوں؟ اس کے پس منظر میں دنیا عیسائیت کا عقیدہ ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے ماں مریم کی نگاہ کرم سے ہو رہا ہے۔ پہلے تھا ماں مریم کی دعا، پھر ایبریویشن ہو گیا، اس کو شارٹ کر دیا، پھر ماں کی دعا۔ ماں کی دعا مستعار عقیدہ ہے دنیا عیسائیت کا، ہمارا نہیں ہے۔ یہ جو سنڈے کی چھٹی ہے، یہ دنیا عیسائیت کا عقیدہ ہے، کوئی رسم دنیا نہیں ہے، اتفاقات زمانہ نہیں ہے۔ دنیا عیسائیت کا عقیدہ ہے کہ 6 دن میں خرب ہا خرب کائنات بنائی تو اللہ تھک گئے، تھکنے کے بعد اللہ نے ریسٹ کیا، ریسٹ اللہ نے سیٹرڈے کو یا سنڈے کو کیا۔ ہم بھی 6 دن کام کرتے ہیں اور اتباع سنت الہی میں ہم تھکن کو زائل کرنے کے لیے اتوار کی چھٹی کرتے ہیں۔ تو اتوار کی چھٹی مشرکانہ ذہنیت ہے، رسم دنیا نہیں ہے۔ اور قرآن نے باقاعدہ اس کو کنڈیم کیا کہ اللہ نے زمین آسمان کو بنایا، وما مسنا من لغوب، اور اللہ کو تھکن کوئی نہیں ہوئی۔ تو تیسرا نقب لگاتے ہیں مرے ہوئے لوگوں کے ذریعے کہ یہ مر جاتے ہیں، امر ہو جاتے ہیں۔ قرآن نے فوت کہا، ہمارے ہاں وصال کا لفظ ہوتا ہے، وصال مرنے کو نہیں کہتے، منتقل ہونے کو کہتے ہیں۔
تو پہلا یقین یہ ہو کہ نہ پتھروں سے ہوتا ہے، نہ مظاہر فطرت سے ہوتا ہے، نہ مرے ہوا سے ہوتا ہے، کرتا اکیلا اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ اور اس کی خوبصورت دلیل ام للانسان ما تمنا، اللہ کہتے ہیں میرے علاوہ چلو جن کو تم میرا پارٹنر، اسسٹنٹ، ایسوسیٹ بناتے ہو، کسی ایک سے کہو کہ وہ ہاتھ کھڑا کر کے کہے کہ میں نے جو چاہا وہ ہو گیا۔ یعنی اتنا زوردار دلیل ہے توحید کی کہ بھری کائنات میں طاقتور تو انسان ہے، باقی بحر، بر، خلا، فضا، جانور، ان کو تو مسخر انسان نے کیا ہے۔ سمندروں پہ یہ، ہواؤں پہ یہ، سمندروں کے نیچے یہ، صحراؤں میں یہ، جانوروں پہ یہ، پرندوں پہ یہ۔ تو اللہ کہتے ہیں پوری کائنات میں ایک انسان دکھاؤ جو یہ دعویٰ کرے کہ میں نے زندگی میں جو چاہا وہ ہو گیا۔ بڑھاپا کون چاہتا ہے؟ ماں کی موت کون چاہتا ہے؟ بیماری کون چاہتا ہے؟ بیٹی کی ڈائیورس کون چاہتا ہے؟ دانت کا گرنا کون چاہتا ہے؟ ماتھے کی جھریاں کون چاہتا ہے؟ کمر کا خم کون چاہتا ہے؟ اور جو نہیں چاہتا وہ ہو جاتا ہے۔ تو اس بات کی نشانی ہے کہ یہ وہ جو نہیں چاہتا، جو اس پہ وہ ہو گیا، تو یہ تمہاری چاہت کیسے پوری کرے گا؟ یہ اللہ جو واعظ ہے۔ زلزلہ آیا تو میرے ایک دوست نے فون کیا ایک بہت بڑے مزار والے بزرگ سے کہ زلزلہ آیا تو آپ کہاں تھے؟ کہنے کہ ہم باہر گراؤنڈ میں آ گئے تھے۔ کہنے کہ ہمیں کہتے ہو یہ بچاتے ہیں، خود وہاں سے نکل کے باہر آ گئے۔ وہ دربار پہ زلزلہ تو ہے نا، تو دربار کے گدی نشین جو تھے وہ تھک کے باہر آ گئے ڈر کے۔ تو اس نے پوچھا، وہ رند پارسا تھا، اس نے کہا وہ جب زلزلہ آیا تو آپ کہاں تھے؟ کہنے کہ ہم بھاگ کے باہر آ گئے۔ کہنے دربار میں یا باہر؟ کہنے کے باہر۔ کہنے کہ لوگوں کو کہتے ہو سارے کام دربار کرتے ہیں اور خود جب زلزلہ آتا ہے دربار کا احاطہ چھوڑ جاتے ہو۔ تو شیر کی آوازیں اور ہوتی ہیں، ڈھیچوں ڈھیچوں کی آوازیں اور ہوتی ہیں۔ کھال چڑھا لینے سے آدمی شیر نہیں بن جاتا۔ نیچر دب جاتی ہے، مرتی نہیں ہے۔ فطرت دب جاتی ہے، مرتی نہیں ہے۔ فطرت یہ ہے کہ کرتا اللہ۔ یہ یقین درست ہونا ضروری ہے کائنات میں سروائیول کے لیے، کامیابی کے لیے، کہ میرا کرتا دھرتا اللہ ہے۔ اس آدمی کی اٹھان اور ہے، گفتگو اور ہے، پرواز اور ہے، گیو اینڈ ٹیک اور ہے، لین دین اور ہے، چال بھی اور ہے، مواحد کا لائف سٹائل اور ہوتا ہے، مشرق اور ہوتا ہے، جس کو پتہ ہے کہ کرتا دھرتا اللہ۔ قرآن مجید میں ایک جگہ آتا ہے، میرے بندو مجھے تو نہیں پتہ میرے علاوہ کوئی کرتا ہے، تمہیں پتہ ہے تو مجھے اس کا نام تو بتاؤ۔ ہم کہتے ہیں اللہ صحیح پوچھ رہا ہے یا مذاق میں پوچھ رہا ہے؟ اگر صحیح پوچھ رہا ہے تو ہم کئیوں کے نام بتا دیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں یقین کی درستگی کہ کرتا کوئی نہیں۔ اور اس کی خوبصورت دلیل فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون نحن اقرب الیکم منکم ولکن لا تبصرون فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین۔ اگر تم ہی کرتے ہو تو مرتے کیوں؟ دنیا میں نیک و بد کوئی بھی برضا اور رغبت مرنا نہیں چاہتا، ورنہ علاج نہ کرواتا۔ بیرون تک جاتے ہیں، دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، علاج کرتے ہیں، کرنا چاہیے۔ علاج کروانا اور اس کے لمبے انویسٹمنٹ کرنا اور لمبے پینڈے کرنا اور کڑوی گولیاں کھانا اور ناروا کام اپنے وجود پہ نافذ کرنا اور سرجری کرانا اور اعضاء کٹوانا اس بات کی نشانی ہے کہ یہ مرنا نہیں چاہتا، پھر مر جاتا ہے۔ موت دلیل توحید ہے۔ قرآن مجید نے چیلنج کیا، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں مل کے رہے گی۔ ہماری صبح بیداری سے لے کر رات سونے تک ہماری ساری شعوری کاوشوں کا اصل لیلہ مقصود یہ ہے کہ موت سے بچیں۔ ہماری ساری کاوشوں کا اصل مقصود ہوتا ہے موت سے بچیں۔ اللہ کہتا ہے فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، میرا چیلنج ہے تمہیں آ جائے گی۔ تو اگر ہم موت سے چاروں شانے چیت ہو کے گر گئے ہیں تو پتہ چلا کہ حکم کسی اور کا چلتا ہے۔ یہ اس عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے قرآن ایک ورسز ہیں، دلائل ہیں۔ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، سولر سسٹم ہمارے جو پایا جاتا ہے، 9 کروڑ 30 لاکھ میل سے سورج کی شعاعیں آتی ہیں، اس کو گرفتار کیا۔ زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ اپنے وجود میں موت نے جو تاریکی ڈالی ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ پوشیدہ ہے کافر کی نظر سے ملک الموت، لیکن نہیں پوشیدہ مسلمان کی نظر سے۔
حضرت عمر رضی اللہ کی وفات کا وقت آیا تو اسرائیل آیا اور اس نے حضرت عمر کے گھر کو دیکھا تو کہنے کہ گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، 22 لاکھ مربع میل کا فاتح، یہاں 3.25 سال جو MP رہے ان کی اٹھان دیکھیں، کوٹھیاں دیکھیں، پمپ دیکھیں، پیٹرول دیکھیں، 4.25 سال چھوٹے سے علاقے کے MP ہے، وزیر بھی نہیں، اور جو 22 لاکھ مربع میل کا فاتح تھا 86,000 درہم کا مقروض فوت ہوا۔ دنیا انسانیت کا واحد تاجدار ہے جو خلافت کے ملنے کے بعد مقروض فوت ہوا، اور آخر وقت میں عبداللہ بن عمر سے منتیں کر رہا تھا، میرے قرضے کی خلاصی کا انتظام کرنا، قرضے کی بخشش کوئی نہیں۔ ثابت بن قیس رضی اللہ صحابی ہیں، شہید ہو گئے جنگ قادسیہ میں، خواب میں کسی کو ملے، کہنے کہ تمہیں میں کچھ باتیں کرنے لگا ہوں، اس کو خواب خیال سمجھ کے نظر انداز نہ کر دینا کہ خواب کی بات۔ ثابت بن قیس انصاری صحابی ہیں، اللہ کے نبی نے اپنا خطیب قرار دیا تھا، جب کوئی غیر مسلم آپ کی بارگاہ میں آتے کہ ہمارا یہ خطیب ہے، آپ کہتے اس کو خطبہ دو، تو وہ خطبہ دیتے، آپ جواب میں ثابت بن قیس رضی اللہ کو کھڑا کرتے اور وہ ان کے مفاخر کی دھجیاں اکھیڑ رکھتے، پھر وہ اپنے شعر پیش کرتے، آپ حسان بن ثابت کو پیش کر دیتے۔ یہ انصاری صحابی ہیں، آپ نے ان کو خوشخبری دی تھی کہ پاکیزہ زندگی اور شہادت کی موت کی خوشخبری محمد کی طرف سے تمہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب فوت ہو گئے تو کسی کو خواب میں ملے کہ خالد بن ولید جنگ قادسیہ میں، خالد رضی اللہ عنہ سے کہنا، اور پھر اس کو کہنے لگے یہ بات خواب میں ہے لیکن اس کو خواب خیال سمجھ کے نظر انداز نہ کرنا، یہ بات پکی ہے۔ خالد سے کہنا کہ امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر سے کہ میرے اوپر قرض ہے اور میں ادا نہیں کر سکا اور بخشش رکی ہوئی ہے، اب اندازہ کریں، بخشش رکی ہوئی ہے مقروض کی، صحابی، شہید، انصاری، یہ سیدنا خالد سے کہنا، وہ جنگ کے سپہ سالار تھے، کہ سیدنا صدیق اکبر سے کہنا کہ میری بخشش کا مسئلہ، میرے قرض کی خلاصی کا انتظام کریں، تو انہوں نے خلاصی کرا دی۔ یعنی قرض، اب تو یہ نا کہ جب قرض لینے کے لیے آتے ہیں تو چہرہ، وجاہت، لہجہ، الفاظ، جھلک ڈھلک اور ہوتی ہے، اور جب لے لیتے ہیں تو پھر تاریخوں پہ تاریخیں، اگلے مہینے کر لینا، اگلے مہینے کر لینا۔ سیرت سازی نہ ہو تو قانون سازی سے کچھ نہیں ہوتا۔ قانون سازی کا اطلاق بڑا محدود ہے انسانی معاشرے کے راہ راست پلانے میں، 90% کردار سیرت سازی کا ہے۔ قانون تو بیسیکلی ڈنگروں کے لیے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر سے کسی نے پوچھا آپ کی خلافت کے مستحکم ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہنے کے 2 کام، کیا سیرت سازی، قانون سازی۔ سیرت سازی کیا ہے کہ اندر یہ بات اتارنا کہ کل تم نے کسی عدالت کو فیس کرنا ہے، عقل ماد، اندر میں یہ بات اتارنا کہ تم جو یہ بول رہے ہو، یہ رویہ دے رہے ہو، یہ ایکشن دے رہے ہو، یہ ری ایکشن دے رہے ہو، اس کو کل تمہیں کسی عدالت میں فیس کرنا ہے، کہ اس کو کہتے ہیں سیرت سازی۔ اور جس آدمی کے نظر سے آخرت اوجھل ہو جائے پھر اس کو کوئی قانون سیدھا نہیں کر سکتا، اس کے لیے قانون کی ویلیشن کے 100 طریقے ہوتے ہیں۔ اور اگر سیرت سازی ہو جائے تو کسی نے پوچھا سیرت سازی کون کرتا ہے؟ کہنے کہ 4 ادارے والدین کرتے ہیں، مسجد کے خطبہ کرتے ہیں، تعلیمی ادارے کرتے ہیں اور عامۃ الناس کرتے ہیں۔ یہ 4 ادارے انسانوں کی سیرت سازی کرتے ہیں، والدین کرتے ہیں، مسجد کے خطبہ کرتے ہیں، تعلیمی ادارے کرتے ہیں، عام لوگ کرتے ہیں۔ اب 4 ادارے تو ڈیڈ ہیں، لاشیں ہیں، میت ہیں، بدبو ہے۔ اب اس قوم کو جس کی سیرت سازی کے 4 چشمے خشک ہو چکے ہوں، اس کو قانون کے آئینی تلوار سے سیدھا کرنا، این خیال است و محال است و جنون۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی کے سامنے انڈا رکھ دیا جائے اور کہ انڈے کو کہے میں تمہیں حکم دے رہا ہوں بچہ نکالو، کہ جی بچہ نکالنے کے لیے 22 دن 21 دن مرغی کے پروں کے نیچے سیرت سازی کے کڑے مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ یا کسی کو بیج دیا جائے کہ فوراً اگو، شاخیں قوم پر پتے تنے نکالو اور آم نکالو، کہ جی کائنات کی ہر چیز ایک نظم کے تحت چلتی ہے، آرڈر پہ نہیں چلتی۔ ہمارے ہاں قانون کی پھل جھڑی ہے، قانون کی بہتات ہے، لیکن قانون ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو سیرت سازی کے مراحل پورے کر چکے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر کے دور میں عام اور رمادہ ایک سال آیا جس میں بارشیں ہوئیں اور زمین سے خاک اڑی،
لوگوں کو بیسک نیڈز جو تھیں، بنیادی ضروریات پوری نہیں. حضرت عمر نے سارے قاضیوں کو بلا کے کہا کسی کے ہاتھ نہ کاٹنا، کیونکہ ہم بنیادی ضروریات فراہم نہیں کر سکے، ہمیں ٹونڈ مونڈ کرنے کا کیا حق ہے؟ بنیادی ضروریات تو یہ ہیں کہ لوگوں کو کھانا دو، پانی دو. بارشیں برسی نہیں، زمین سے خاک اڑتی ہے، کائنات راکھ بنی ہوئی ہے. تو جب بیسک نیڈز حکومت ماں ہے نہیں دے رہی تو اس کو ہاتھ کاٹ. تو سارے قاضیوں کو بلا کے کہا کوئی ہاتھ نہیں کاٹنا. اگر کوئی چوری ووری کر لے تو ایسے 2-4 تھپڑ مار مور کے فارغ کر دینا. حدیں لاگو نہ کرنا، اس لیے کہ حدیں لاگو وہ کرے جو بنیادی ضروریات تو پوری کرے. ایک پروفیسر سال پڑھاتا ہی نہیں اور پیپر ٹف دیتا ہے تو اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارتے. پڑھایا ککھ نہیں اور پیپر سخت دے دیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سیرت سازی میں پہلی چیز یہ ہے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے اور اسی کے ہاتھ میرے کام ہے. موت اس کی بڑی دلیل ہے. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین. یہ انسان کی کامرانی کے لیے پہلی چیز ہے کہ اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین ہو. بڑی کائنات تمام تر وسائل کے باوصف چونٹی کی ٹانگ نہیں توڑ سکتی، اللہ نے چاہے تو. یہ کاک شور انشیکی بلیف ہو، غیر متزلزل یقین ہو تو یہ آدمی کو ہمالیہ بناتا ہے. ورنہ آدمی تو ریت کی ڈھیری ہے. کوئی آنکھ دکھائے گا تو جگ رہا تھا، کوئی بات کرے گا تو جگ رہا تھا، کوئی تھوڑی سی تھریٹ کرے گا تو ساؤنڈ سلیپ ختم. مشرک کے مقدر میں گہری نیند ہی نہیں ہوتی، ڈرتا رہتا ہے. موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ چھوٹی چھوٹی بات پر خزاں کے ٹوٹے ہوئے پتے کی طرح لرزتا رہتا ہے. یہ پہلا یقین ہے انسان کی کامرانی کے لیے کہ اس بات کو دل کے اندر، رگ و پے کے اندر، قطرہ خون کے اندر بسائے میرے کام کرنے والا اکیلا اللہ. اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، میں ایک جگہ لیکچر دے رہا تھا منڈی بہاؤالدین میں، SSP صاحب بیٹھے تھے تو میں نے کہا اگر میرے، بلکہ چترال میں بھی تھا، چترال میں نے لیکچر دیا، DC صاحب بیٹھے تھے. میں نے کہا اگر میرے بس میں ہو تو ضلع چترال کے ٹولٹ کے سارے سائن بورڈ ہائر کروں 1 مہینے کے لیے، وہ جس پہ لوگ اپنی پبلسٹی کے اشتہار لگاتے ہیں. لوہے کے سائن بورڈ بنے ہوتے ہیں، اس پہ اپنی چیزیں لکھو اور اس پہ 1 مہینے کے لیے سیدنا علی کا ایک جملہ لکھوا دوں، انہ لا یکون فی الارض شیء حتی یقضی فی السماء. لوگوں آسمان پہ جو منظور ہوتا ہے زمین پہ وہ ظہور ہوتا ہے اور وہ ضرور ہوتا ہے. اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو گھر کا وہ حصہ جہاں آپ کی میکسیمم نظریں پڑتی ہیں وہاں یہ فکر لکھا دیں، آسمان پہ جو منظور ہوتا ہے زمین پہ وہ ظہور ہوتا ہے اور وہ ضرور ہوتا ہے. اس فکر میں اتنے وٹامن ہے کہ آپ کے تھر تھری، کپ کپاہٹ، خوف ختم ہو جائے گا. ورنہ خوف کو کائنات کا کوئی وٹامن زائل نہیں کر سکتا. بادام کھائیں، اخروٹ کھائیں، کوئی بھی کھائیں، خوف کے زائل کرنے کا وٹامن سیدنا علی کا یہ کشت ہے. لوگوں آسمان پہ جو منظور ہوتا ہے زمین پہ وہ ظہور ہوتا ہے اور وہ ضرور ہوتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے ایک آدمی نے پوچھا مل مشیہ، کائنات میں چاہت کس کی چلتی ہے؟ آپ فرمایا المشیۃ للہ تعالی، اللہ کی چلتی ہے. وہ بیٹھا تھا، کہنے لگا فإنی أشاء أن أقوم، میں چاہوں تو کھڑا ہو جاؤں. آپ فرمایا لا بل شاء اللہ أن تقوم، اللہ چاہے گا تو کھڑا ہوگا. وہ کہنے لگا فإنی أشاء أن أقعد، میں چاہوں تو بیٹھ جاؤں. فرمایا لا بل شاء اللہ أن تقعد، اللہ چاہے گا تو بیٹھے گا. وہ کہنے لگا فإنی أشاء أن أقطع هذه النخلة، سامنے کھجور کا درخت ہے جیسے عربوں کے ہاں ان کا قومی درخت ہے، میں چاہوں تو اس درخت کو کاٹ دوں. اور فرمایا اللہ چاہے گا تو کٹے گا، اللہ چاہے گا تو نہیں کٹے گا. وہ کائنات میں اتنا اختیار لینے کی کوشش کر رہا تھا اور آپ نے سارے چور دروازے بند کر دی. اللہ چاہے گا، اللہ چاہے گا. یہ وہ میراث ہے مومن کی جو فقیروں کی امیری کرواتی ہے. سمجھ میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے؟ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہماری طاقت کپڑے، جوتے، مکان، گاڑی، گریڈ، ڈیزنیشن، ڈگری، نیشنلٹی، سونا، چاندی، جیولری فلاں سے نہیں ہے. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ہماری ساری طاقت اللہ کی ذات کے یقین کے ساتھ ہے. کل بھی اللہ اللہ، آج بھی اللہ اللہ. جنگ یرموک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کہنے لگے میں نے دیکھا یہ سامنے رومیوں کو تو وہ زیادہ تھے، تو میرے چہرے پہ ان کے زیادہ ہونے کے خوف کا عکس آ گیا.
تو ساتھ دو کھڑے تھے صحابی کہنے لگے کانا کا ترا جموعاً کثیرہ، زیادہ لوگ دیکھ کے ڈر تو نہیں گئے؟ قال نعم کإنک لم تشهد بدرا معنا وإنا لم ننصر بالکثرة۔ حضرت ابو ہریرہ غزوہ خیبر کے بعد فتح ہوئے تھے، وہ دونوں بدری صحابی تھے، کہنے کہ تم بدر میں ہمارے ساتھ نہیں تھے، بدر میں بھی اللہ ہی اللہ تھا، آج بھی اللہ ہی اللہ ہوگا۔ باقی قلت و کثرت کے نقشے غیر مسلم کے لیے ہوتے ہیں، مسلمان کے لیے تو ان کی ویلیو ہی کوئی نہیں۔ اس کو کہتے ہیں انسان کی کامرانی کے پہلا بنیادی پتھر کہ میرا کرتا دھرتا اللہ ہے۔ کوئی تھریٹ کرے، کوئی بات کرے کہ یار یہ ناحق کاوشیں کر رہے ہو، میں کب سے کلمہ پڑھ کے ان چیزوں سے بے نیاز ہو چکا ہوں۔ دوسرا یقین یہ ہے کہ اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ آدمی کا مزاج یا انسان کی سائیکی ہے کہ اگر اس سے شور ہو جائے کوئی دیکھ رہا ہے تو جرم نہیں کرتا۔ رات کا آخری پہر تھا، میں لندن کے مضافات میں لیکچر دے کے فارغ ہو کے جا رہا تھا برمنگھم، تو آگے جا کے میرے ڈرائیور نے گاڑی کے چاروں ویل روک دیے۔ میں نے کہا گاڑی کیوں روکی ہے؟ کہنے لگے وہ لائٹ ہے۔ اب لندن اور اس کا مضافات اور اس کے سراؤنڈنگ سارا سو چکا تھا۔ میں نے کہا کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، کیمرہ دیکھ رہا ہے اور اس پہ پک بن جائے گی اور صبح میرے گھر میں ٹکٹ آ جائے گی اور مجھے اتنے پاؤنڈ پے کرنے پڑیں گے۔ اب یہ جو خوف تھا کہ کوئی دیکھ رہا ہے، چاہے بے جان کیمرہ کیوں نہ ہو، گاڑی کے چاروں ویل رک جاتے ہیں۔ اور اگر یہ یقین ہو جائے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، کیمرے کی گارنٹی کوئی نہیں کہ اس میں کوئی فنکشن خراب ہو جائے اور دیکھ سکے، برقی رو معطل ہو جائے کیمرہ بیکار، لیکن اللہ کا دیکھنا، ساری چیزیں جو دیکھنے میں رکاوٹ ہیں، اللہ نے اس کو قرآن مجید کی آیات سے کہ لا تأخذہ سنہ ولا نوم، نہ اونگ ہے نہ نیند ہے۔ آدمی چلا جاتا ہے ڈوزی پوزیشن میں تو آدمی سے منظر گم ہو جاتے ہیں۔ لا تأخذہ سنہ ولا نوم یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا، زمین میں جو داخل ہوتا ہے، جو نکلتا ہے، آسمان پہ جو چڑھتا ہے، جو اترتا ہے، اللہ کہتا ہے مجھے ان سب کا علم ہے۔ ہم اس اعتبار سے مشرکین مکہ کے برابر ہیں کہ ہمیں دیکھنے کا 1% بھی یقین نہیں ہے۔ جیسے ایک بچے کے پیپر سر پہ آ جائیں اور وہ کھیلتا رہے اور گپ شپ کرتا رہے اور نادران ریاض میں جاتا رہے تو والدین کہے کہ تمہارے حرکات سکنات سے لگتا ہے کہ تم نے پیپر دینا ہی کوئی نہیں۔ ہماری تجارت، ہماری زراعت، ہماری ملازمت، ہمارے صنعت، ہمارے رویے، ہمارے گیو اینڈ ٹیک، اس سے لگتا ہے کہ ہم اور مشرکین مکہ اللہ کے دیکھنے کے برابر میں ایک ہی پردے میں کھڑے ہیں، دیکھنے کا یقین ہی کوئی نہیں۔ یہی لیکچر دیتے ہوئے میں نے سائنٹسٹ کو کہا تھا کہ کبھی ایسا ہوا ہو زندگی میں ایون سنگل ٹائم کہ ہم نے کوئی گناہ چھوڑا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ آپ سے بھی یہ گزارش کر رہا ہوں، اپنے آپ سے بھی کر رہا ہوں، کبھی زندگی میں غلط دیکھنے سے اس لیے رکے ہوں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ گھر کی نوکرانی سامنے آ جائے تو آدمی غلط دیکھنا چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ نوکرانی نے کیا کرنا ہے؟ ڈرائیور دیکھ رہے تو آدمی غلط دیکھنا چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ کے دیکھنے کا یقین ایک قصہ پاری نہ بن گیا، بھولی بسری داستان بن گیا۔ پہلی صدی کا حسن یہ تھا کہ اللہ کا دیکھنا اتنا شدید تھا کہ مجال ہے کہ کوئی چیز آدمی گناہ کو آ کے دستک دے سکے۔ دوسرا یقین یہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ آدمی کی کامرانی کے بنیادی ستون ہیں۔ اگر یہ نہیں ہے تو طواف بھی پاک نہیں ہے، اگر یہ نہیں ہے تو عرفات کے خیموں کی دعائیں بھی پاک نہیں ہیں، اور اگر یہ نہیں ہے تو مزدلفہ کا قیام بھی پاک نہیں ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو قیام منا کے کنکر بھی پاک نہیں ہے۔ اگر اللہ کی ذات کے دیکھنے کا یقین نہیں ہے تو آدمی سے بڑی پولوشن کائنات میں کوئی نہیں، اور دنیا کی کوئی طاقت آدمی کو چاروں شانے پکڑ کے یہ احساس پیدا نہیں کر سکتی کہ تم جہاں اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں ماسوائے اللہ کے۔ آدمی بیوی سے کہتا ہے کہ اس لیے لقمان حکیم نے بیٹے کو جن لفظوں سے روکا، یہ نہیں کہا میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ میں ایک جگہ لیکچر دے رہا تھا دیر کے علاقے میں نے کہا آپ یہ فرمائیں کہ شہادت غیر اللہ کی رضا جوئی کے لیے کرنا نیکی یا گناہ ہے؟ کہنے کے گناہ۔ سخاوت اس لیے کرنا کہ لوگ واہ واہ کہیں یہ اچھائی ہے یا گناہ؟ کہنے کے گناہ۔ میں نے کہا نیکی گناہ کیوں بن گئی؟ یہ جو قرآن مجید میں سورہ نحل میں آتا ہے، بلکہ 4 جگہ آتا ہے کہ 4 چیزیں حرام ہیں، مردار حرام ہے، خون حرام ہے، خنزیر حرام ہے، اور جو اللہ کے علاوہ اللہ کے غیر کے نام پہ ذبح کیا گیا۔
کل میں لیکچر دے رہا تھا اپنی کلاس میں، بچے کہنے لگے سر مردار حرام ہے، کلیئر ہو گیا، میت حرام، مردار حرام ہے، خون حرام ہے، ٹھیک ہو گیا، خنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی، اس کا مقصد کیا ہے؟ میں نے کہا یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، یہ سرجری ہے، ہارٹ سرجری ہے، اس میں ذرا سے بھی نوک لگی تو وینز کٹ جائیں گی، ریئیکشن شدید ہوگا۔ لیکن میں نے کہا پھر بھی میں سمجھا دیتا ہوں، چونکہ یہ ایک کیٹیگری میں چار آئی ہیں، خنزیر، مردار، خون اور غیر اللہ۔ میں نے کہا اللہ کے غیر کے نام پہ ذبح کرنے کا ایک مفہوم یہ ہے کہ بسم اللہ والعزہ، یہ کہہ کے چھری چلا دی، حرام ہو گیا، جیسے خنزیر حرام ہے۔ بے شک بکری کو حلال کرو، ہرن کو حلال کرو، مار خور کو حلال کرو، عقاب کو حلال کرو۔ اگر بسم اللہ والعزہ یا کسی غیر اللہ کا، عیسیٰ کا نام لے لیا، موسیٰ کا نام لے لیا، کسی اللہ کے علاوہ ادر دین اللہ کسی کا نام لے لیا، ضروری نہیں لات منات، ابراہیم کا نام لے لیا، آزر کا، اگر بسم اللہ اللہ اکبر کی بجائے چھری پھیرتے ہوئے کسی غیر اللہ کا نام لے لیا، یہ حلال خنزیر بن گیا۔ کہنے کہ یہ تو کلیئر ہے۔ میں نے کہا ایک اور چیز جو کلیئر نہیں ہے وہ کر دیتا ہوں۔ آدمی کسی نیک قبر پہ جا کے ایک چیز ذبح کرتا ہے اور تین نیتوں، اس کو آپ بھی غور سنیے گا چونکہ یہ کانٹا چبھ سکتا ہے۔ کسی نیک قبر پہ جا کے ایک چیز ذبح کرتا ہے تین نیتوں کے ساتھ کہ یہ جو میں ذبح کر رہا ہوں اس کا صاحب قبر کو پتہ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، صاحب قبر اس ذبح شدہ عمل سے خوش ہو رہا ہے، 2۔ اور نمبر 3، اس سے خوش ہو کر میرے دل کی حاجتوں کو پورا کرے گا، تو اس نیت سے ذبح کرنے والا مرتد ہے اور اس کا کھانا خنزیر ہے۔ پھر میں عرض کر دیتا ہوں، مجھے وہ بچہ کہنے لگا سر باپ کے نام پہ جب ہم چیزیں ذبح کرتے ہیں، والد فوت ہو گیا، میں نے بکرا ذبح کیا، میں نے کہا اس لیے ذبح کرتے ہیں کہ اللہ بکرا ذبح کرنے پہ خوش ہوتا ہے، اس پہ اللہ ثواب دیتا ہے، اور ثواب سے میرے باپ کے آخرت کے مراحل بنیں گے۔ گیو اینڈ ٹیک میں فرق ہے۔ اللہ ذبح کرنے سے خوش ہوتا ہے، اللہ اس پہ ثواب دیتا ہے، اور اس سے میرے باپ کی کمی کوتاہیاں دور ہوں گی۔ ایک ہے باپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا، ایک ہے باپ کو ریلیف دینا، ایک ہے باپ کے آخرت کے مراحل کو آسان کرنا، اور ایک ہے یہ کرنا کہ میں جو ذبح کر رہا ہوں اس کو پتہ ہے، اس سے یہ خوش ہوتا ہے اور میری بیٹی کا رشتہ کروا دے گا۔ ایک ہے دینا، ایک ہے لینا، دونوں مثالیں ایک کیسے ہوگی؟ آپ بات سمجھے؟ باپ کے نام پہ خیرات کرنا عین ثواب ہے، لیکن اگر یہ تین نیتیں ہو گئیں کہ اس کو پتہ ہے جو میں کر رہا ہوں، خوش ہو رہا ہے جو کر رہا ہوں، اور اس خوش ہو کر میرے دل کی پوشیدہ کیفیات کو جان کے پورا کرے گا، یہ کرنے والا حاجی ہو، نمازی ہو، شیخ ہو، زاہد ہو، عابد ہو، متقی ہو، کعبہ کے رب کی قسم اسی وقت مرتد ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ کافر، منافق، مرتد، زندگی 4 قسمیں ہیں کافروں کی، اس میں 3rd مرتد ہے۔ اور اس کا کھانا، اس ذبح کا کھانا ایسے جیسے خنزیر کا کھانا، یہ کھانا ہو، شیرینی ہو، چاول ہو، مٹھائی ہو، پتاشی ہو، کوئی بھی ہو، اس کا کھانا ایسے ہی ہے جیسے خون کا چاٹنا، جیسے مرے ہوئے خنزیر کا کھانا، اور جیسے کیوں؟ اس لیے کہ اس میں نیت کا فرق پڑ گیا۔ یہ تینوں نیتیں اللہ کے لیے خاص ہیں۔ اللہ میرے ذبح کرنے کو دیکھ رہے، اللہ خوش ہو رہے، اور اللہ اس سے خوش ہو کر میرے کام بنا دے گا۔ جو تینوں اعتقادات اور بیسک بلیف اللہ کے تھے، اس نے اللہ کے غیر کے نام کر دیے، اس لیے وہ حرام ہو گیا، خنزیر ہو گیا۔ اور اللہ نے جو 4 حرام کی کیٹیگرائز کی ہیں، اس میں مرتد، مردار، خنزیر اور وما اہل لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ غیر، بے شک وہ کرے گا ذبح بسم اللہ اللہ اکبر۔ میں مثال دے رہا تھا، شہید ہوتے ہیں لیکن کہتا ہے کہ لوگ واہ واہ کہیں گے، تو لوگوں کی رضا جوئی کے لیے شہادت کا عمل مردار ہے۔ سخی سخاوت کرتا ہے، 1 کروڑ روپے صدقہ کرتا ہے، لوگ کہیں گے واہ واہ، تو 1 کروڑ کی سخاوت مردار ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیا وہ کروڑ سود کا ہے کہ نہیں تجارت کا ہے؟ کروڑ مستحق لوگوں کو نہیں گیا کہ مستحق لوگوں کو دیا، مستحق لوگوں کو ریلیف نہیں ملا کہ ملا ہے، کہ فرق پھر مردار کیوں ہے؟ کہ اس کی نیت غیر اللہ کی رضا جوئی تھی۔ تو میں نے ایک دیر میں لیکچر دیتے ہوئے یہ بات کی تھی کہ اگر غیر اللہ کے نام پر نیکی کی جائے تو حرام، اور اگر غیر کے خوف سے گناہ چھوڑا جائے، گناہ کو چھوڑنا نیکی ہے، کہنے کے نیکی ہے، شراب کو چھوڑنا نیکی ہے، کہنے کے نیکی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، ایک آدمی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیکی ملتی ہے، نیکی کر لیتا ہے 10 سے 700 گنا ملتی ہے،
اور گناہ کا ارادہ کرتا ہے گناہ نہیں ملتا، گناہ کر کے ارادہ کر کے نہیں کرتا گناہ نیکی پھر ملتی ہے، اور گناہ کر لیتا ہے گناہ ایک ملتا ہے، اور گناہ کر کے ساری کر لیتا ہے وہ ایک بھی نیکی بن جاتا ہے۔ تعجب نہیں ہے کہ اس کے باوجود بھی دوزخ بھر جائے۔ حیرت نہیں ہوتی کہ اتنی کثرت سے سہولیات کے باوجود آدمی دوزخ میں گرے۔ نیکی کا ارادہ کرو، نیکی کر لو، ویری کرتا ہے پرسن ٹو پرسن 10 سے 700 گنا۔ گناہ کا ارادہ کرو، گناہ کوئی نہیں، ارادہ کر کے گناہ نہ کرو، نیکی، ارادہ کر کے گناہ کر لو ایک گناہ، گناہ کر کے ساری کر لو وہ بھی نیکی۔ بولو جی، اس کے بعد بھی اگر کوئی دوزخ کی راہوں پہ چلے تب اس کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ اس لیے لقمان حکیم کہہ رہے ہیں بیٹا رائی کا ایک دانہ ہو اور وہ آسمان کی وسعتوں میں ہو، زمین کی پناہیوں میں ہو، پہاڑوں کی غاروں میں ہو، تیرا رب جانتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں اولاد کو جب بھی کسی گناہ سے منع کرو تو اللہ کا خوف دلاؤ، اپنا خوف دلا کے اس کو گنہگار نہ کرو۔ اگر میری آنکھوں کا خوف لے کر اس نے گناہ چھوڑ دیا تو اس کو نیکی کوئی نہیں، چونکہ اس نے گناہ کے چھوڑا ہے میری وجہ سے، اور میری وجہ سے کی جانے والی نیکی ہے ہی نہیں۔ ہمارے 90% مسلمان والدین لقمان کے طرز پہ بچوں کو نیکی کے لیے قائل نہیں کرتے اور گناہ سے روکتے نہیں ہیں۔ میں تمہارے ابا کو بتاؤں گی، وہ کہتے ہیں ابا کیا کرے گا، کہ پھر بھی ابا کہ یہ کرے گا وہ کرے گا۔ اچھا ابا کے ڈر سے اگر اس نے گناہ چھوڑ بھی دیا تو گناہ کا چھوڑنا نیکی ٹھیک ہو گیا۔ تو نیکی وہ قابل قبول جو انٹینشنلی نیتاً اللہ کے لیے کیے جائے۔ تو دوسری ثبوت یہ ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ کبھی ہم تنہائی کے بے ریا لمحوں میں اپنے آپ کو دستک دے کے اپنے آپ سے خود کلامی کریں اور پوچھیں میں نے زندگی میں کبھی کوئی گناہ چھوڑا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اتنا سناٹا ہوگا، اتنا ہو کی عالم ہوگی، اتنا حبس ہوگا، اتنی گھٹن ہوگی، اتنا بلیک ہول میں چلے جائیں گے، اتنا گھنا جنگل ہوگا کہ آدمی دیکھے گا جگنو ہی کوئی نہیں چمکتا۔ سب سے زیادہ ڈر کے قابل ذات، اس کے ڈر لے کر میں نے کبھی زندگی میں گناہ چھوڑے نہیں، اور اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تقویٰ کہتے ہیں کسی گناہ کو اس لیے چھوڑنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بنیادیں ہیں وہ تقویٰ نہیں ہے۔ اور قرآن مجید میں جو سب سے زیادہ دینی اصطلاح استعمال ہوئی وہ تقویٰ تقویٰ تقویٰ، کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک تو یقین یہ ہے کہ میرا کرتا دھرتا اللہ ہے، دوسرا یقین یہ ہے کہ اللہ کی نظروں سے میں کبھی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں کائنات میں شجر کتنے ہیں، ہر درخت پہ شاخیں کتنی ہیں، ہر شاخوں پہ پتے کتنے ہیں، کاؤنٹیبل نہیں ہیں۔ آدمی گہرائی سے سوچے تو دماغ پہ چھالے پڑ جاتے ہیں۔ درخت کائنات میں کتنے ہیں کہ بے شمار، درختوں پہ شاخیں کتنی ہیں کہ بے شمار، شاخوں پہ پتے کتنے ہیں کہ بے شمار۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا تَسْقَطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، ہر درخت سے جدا ہونے والے پتے کی ساری کلابازیوں کو اللہ جانتا ہے۔ تو انسانوں کی تعداد تو اتنی نہیں ہے، جو درخت سے گرنے والے پتوں کی کلابازیاں جانتا ہے وہ میری حرکتیں اور میری کلابازیاں۔ یہ دو یقین انسان کی کامیابی کے لیے ایسے جیسے انسان کے لیے پانی اور ہوا ہے۔ آدمی پیاسا گھر میں آتا ہے، بیوی کہتا ہے کھانا دوں کا پانی دو، سونے کا پانی دو، پھل دوں کا پانی، پانی کے علاوہ کوئی چیز لب پہ آتی نہیں۔ اس طرح مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، یہ یقین تو اس آدمی کی زندگی موٹر وے پہ چلی جاتی ہے۔ ورنہ پگڈنڈے ہیں، جی ٹی روڈ ہے، کچے راستے ہیں، پاکستانی راستے ہیں، کھڈے ہیں، جمپ ہیں، دھکے ہیں، اب پریشانی۔ دوسرے دو یقین اور ہیں۔ ایک یقین یہ ہے کہ کامیابی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہے۔ باقی زندگی گزارنے کے جتنے طریقے ہیں، پرکشش ہیں، جاذب نظر ہیں، وہ ایسے ہیں جیسے سراب ہیں۔ گرمی کے موسم میں ڈیزرٹ کے بیچ میں گزرے ہیں تو لگتا ہے جیسے پانی کی لہر چل رہی ہے سمندروں دریاؤں کے صحراؤں کے اوپر، لیکن پانی نہیں ہوتا، وہ ریت کے ذرے اور سورج کا کھیل ہوتا ہے، پانی نہیں ہوتا۔ اللہ کے محبوب کے طریقوں کے علاوہ جن طریقوں میں کامیابی آدمی سمجھتا ہے وہ سراب نظر ہے، جس کو محاورے میں کہتے ہیں سراب نظر ہے۔ یہ ریت کے چمکدار پانیوں پہ پڑنے والی کرنوں سے بہنے والے لہروں کا گمان ہے، لہریں ہیں نہیں۔ یہ کپڑا بڑا شاندار ہے، کرنا ہی نہیں بھائی۔ اور آپ اندازہ کریں پہلی صدی میں یہ یقین اتنا تھا کہ کافر بھی اس پہ یقین رکھتے تھے۔ جب ہجرت کی آپ نے
اور پتہ چل گیا کہ ہجرت کر گئے تو تلاش میں لوگ نکلے، 100 اونٹ یعنی 100 پراڈو، 100 لینڈ کروزر دیے جائے گا۔ سراقہ بھی نکلا، کھوجی قبیلے سے تھا، دور سے جا کے اس نے پا لیا اللہ کے محبوب کو اور صدیق اکبر رضی اللہ کو۔ تو آپ نے دیکھا تو اس کا گھوڑا گھٹنوں سمیت زمین میں دھنس گیا۔ اس نے سمجھا سم تھنگ از رانگ، کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہوگی۔ اس نے پھر معافی مانگی، آپ نے معاف کیا، گھوڑا پھر نکل پڑا، پھر لالچ میں پڑا، پھر گھوڑا۔ تیسری مرتبہ آپ نے کہا سراقہ وہ وقت کیسا ہوگا جب کسریٰ کے کنگن اور تاج تیرے بازو اور سر پہ ہوں گے۔ آپ اندازہ کریں ایک آدمی رات کی تاریکی میں جنم دھرتی کو چھوڑ کر اندھیرے میں دور 500 کلومیٹر سفر کر کے مائگریشن کر کے جا رہے ہیں، اس وقت اگر اپنے دشمن کو یہ بات کہتے ہیں کہ وہ وقت کیسا ہوگا جب تیرے بازوؤں کے اندر کسریٰ کیا جیسے امریکہ کا صدر ہے، اس دور کی سپریم پاور، سپر پاور نہیں، تیرے بازوؤں میں کسریٰ کے کنگن ہوں گے۔ اب اس وقت کسریٰ کہہ سکتا تھا کہ مجھے ڈاج دیا جا رہا ہے، کیموفلیج کیا جا رہا ہے، الحرب خدا، جنگ دھوکے کا نام ہے، لیکن ان ساری باتوں کے باوجود جانتا تھا یہ ذات جو کہتی ہے کہتی سچ ہے، کہنے کہ اگر مہربانی فرمائے تو مجھے لکھ کے دے دیں۔ آپ اندازہ کریں کافر، اجرتی کافر، گرفتاری کی نیت سے جانے والا کافر، کھوجی قبیلے کا سردار کافر، اس کو یقین اتنا تھا آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی سچائی پر، اور اللہ کے محبوب نے اسباب کتابت ساتھ رکھے ہوئے تھے۔ یعنی اس سے لکھانے کی انڈیو امپورٹنس کا اندازہ کریں کہ سفر میں انتہائی ناگزیر چیزیں تھیں۔ آپ نے قلم ساتھ رکھی تھی، کاغذ ساتھ رکھا ہوتا، آپ نے صدیق اکبر کو کہا لکھ کے دے دو، اور اس نے لکھوایا کہ جب کسریٰ شکست کھائے اس کے کنگن سراقہ کو پہنائے جائیں، اور اس نے وہ لے لیے اور واپس چلا گیا۔ اور واپس جا کے جو دیگر کھوجی تھے ان کو بھی اس نے دائیں بائیں کیا، ڈی ٹریک کیا کہ کوئی نہیں۔ فتح مکہ کے موقع پہ مسلمانوں اور اس نے آپ کو تحریر دکھائی کہ آپ نے، یہ ہجرت کی رات کا واقعہ، فتح مکہ 8 ہجری کو، مور اور لیس 8 سال گزر چکے تھے۔ یعنی اس دور کے کافر کے کفر کا یقین بھی ہم مانگ لیں تو ہماری نجات ہو جائے۔ آپ اندازہ کریں ہم یقین کے اعتبار سے کتنے بانجھ ہیں، کتنے کمزور ہیں۔ کافر یہ یقین کر رہا ہے کہ جو نبی نے کہہ دیا سچ ہے، کہ جی مجھے لکھ کے دے دیں۔ 8 ہجری کو پھر کہا جی اللہ کے نبی آپ نے یہ لکھ کے دیا تھا۔ آپ فرمایا میں اپنے وعدے پہ قائم ہوں، جب کسریٰ کا شکست کھائے گا۔ کسریٰ کا شکست ایک تصور تھا، جیسے کسی چھاپڑی والے کو کہتے ہیں آپ 1 کلو مجھے آم دے دو، جب امریکہ فتح ہوگا میں تمہیں صدر بنا دوں گا، بولو جی، تو کہے گا اس کا لنٹر کمزور ہے، اوپر والی منظر ہلی ہوئی ہے، یہ 1 کلو آم گڑبڑ کرنا چاہتا ہے، کون مانے گا؟ اس سے بھی گیا گزرا نقشہ صورتحال تھا کسریٰ کو جب آپ نے کہہ دیا، اور کسریٰ نے بلیو کر لیا۔ کیوں؟ یہ تھا یقین کا وہ خاصہ جس سے اس دور کا مسلمان بھی محروم ہے۔ پھر عہد صدیقی کے آخری حصوں میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ کے دور میں کسریٰ فتح ہوا، اور کسریٰ کے کنگن لائے گئے اور کسریٰ کا تاج لایا گیا۔ سیدنا امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم کے دور میں کسریٰ شکست کھائی، پھر آپ نے بلایا سراقہ کو اور اس کے سر پہ تاج بھی رکھا اور بازوؤں میں کنگن بھی پہنائے، اور کہا دیکھ صدق اللہ و رسولہ، صدق اللہ و رسولہ۔ اور کسریٰ جھوم رہا تھا، یہ سراقہ جھوم رہا تھا، سچ کہا اللہ نے اور سچ کہا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مسلمان کے انشے کی بلیف ہو کہ میرے محبوب نے کہہ دیا، بس کہہ دیا۔ سود والا ہلاک ہے، جھوٹ والا ہلاک ہے۔ اب جھوٹ والے کا بے شک کاروبار 1 کروڑ چمک جائے، یہ ہلاک ہے۔ 1 کروڑ کرنسی نہیں ہے، یہ 1 کروڑ تیزاب ہے۔ بظاہر اس نے 1 کروڑ لے لیا، یہ 1 کروڑ کی بجائے 10 کروڑ اس کو ریٹرن کرنا پڑے گا۔ یہ ہے غیر متزلزل یقین۔ دوسرا کہ میرے محبوب نے جو کہا اس کو کائنات کا کوئی دور، کوئی زمانہ، کوئی خطہ گہنا نہیں سکتا، گدلا نہیں سکتا۔ یہ دوسرا یقین ہے کہ میرے محبوب نے جو کہا وہ سچ کہا۔ یہ مسلمان کی کامرانی کا دوسرا یقین، اور ہم اس اعتبار سے بھی محروم ہیں۔ ہماری بد عملی کا بڑا سبب، حدیث پہ عمل نہ کرنے کا بڑا سبب، آپ فرمایا جو مسواک سے نماز پڑھتا ہے 27 گنا زیادہ ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو اس حدیث کو سن کر مسواک پڑھتے ہیں، کرتے ہیں؟ یہاں چیز 27 روپے کی بک رہی ہے، یہاں 1 روپے کی بک رہی ہے، سارے لوگ وہاں آ جائیں گے۔ آپ فرمایا جو نماز مسواک سے پڑھی جائے، جو غیر مسواک سے پڑھی جائے، 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اگر یقین ہو تو ہر آدمی کے پاس مسواک ہوگا۔ پیسٹ سم تھنگ ایلس اور چیز ہے، مسواک اور چیز ہے۔
اتباع سنت مسواک میں ہے، جو ثواب کی فضیلت ہے وہ خاصہ ہے مسواک کا، اور آج بھی میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے مجبوری ہے مسواک پیسٹ کی۔ تو یہ دو باتیں میں نے عرض کی کہ کامیابی کے لیے یہ یقین ضروری ہے کہ اللہ دیکھ رہے، اور یہ یقین ضروری ہے کہ ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور یہ یقین ضروری ہے کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کامیابی ہے۔